خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شارع دستور. میں ہوں شہزاد رضا. طالبان کے ایک کا سیاسی وفد پاکستان میں اس وقت موجود، اور اس نے کل شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور اس وفد کے ان ملاقاتوں اور اس دورے کا مقصد افغان امن جو چل رہا ہے اس وقت، اس میں کس طریقے سے اس کو صحیح طور پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت کوششیں کیں، اور آج سے نہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے کوششیں کیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں 9/11 کے حملے ہوئے اور اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھی افغانستان میں روپوش تھے، سو پاکستان کے ذریعے اس وقت کی طالبان حکومت کو بار بار یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کر دیں. پاکستان نے کوشش کی، اور بہت کوشش کی بلکہ، کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو اور افغانستان پر جو امریکی افواج جو ہے وہ چڑھائی کا ارادہ رکھتی ہیں وہ نہ ہو سکے. لیکن اس وقت طالبان کی حکومت نے پاکستان کی بات نہیں مانی، اور امریکن افواج نے افغانستان پر جس طریقے سے حملہ کیا اور طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈسمس کیا. اب سوال یہ کہ طالبان نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ جیسی طاقت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ حامد کارزائی کی ہو، اس کے بعد اشرف غنی کی ہو، وہ افغانستان میں امن وہاں پر ترقی لانے میں بری طریقے سے ناکام رہے. اور اس کے ساتھ پاکستان جو ہمیشہ سے افغانستان میں امن کا حامی تھا، اور جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کے ساتھ پاکستان اچھے طریقے سے چلنا چاہتا تھا، پاکستان کو انہوں نے اگنور کیا اور بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھائے. را اور NDS جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا نیکسس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان میں 9/11 کے بعد جب یہاں پر کارروائیاں شروع ہوئیں دہشت گردوں کی، پاکستانی افواج نے بھرپور آپریشنز کیے، طالبان کو یا تو گرفتار کیا، ہلاک کیا، یا وہ افغانستان مفرور ہو کے روپوش ہو گئے. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین مسلسل استعمال ہوتی رہی، اور شاید اب بھی ہوتی ہے. چند دن پہلے ہم نے ثانیہ APS کی اینیورسری جو ہے وہ آبزرو کی، اور اس کے وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہ دل خراش واقعہ تھا، اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. اس کی پلاننگ وہاں پہ ہوئی، دہشت گرد وہاں سے آئے اور پاکستان میں معصوم بچوں کا قتل عام کیا. تو بار بار پاکستان افغانستان کی حکومت پر زور ڈالتا رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں، ان کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی خفیہ ایجنسی وہاں پر اپنی کارروائیوں میں ملوث ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اور صحیح طریقے سے بارڈر مینجمنٹ کی جائے. پاکستان نے اپنی طرف بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ انتہائی زبردست کر رکھی ہے، اور جو فینسنگ کا عمل ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں اور اکثر کارروائیاں پاکستان میں کرتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کوشش ہے، جیسا وزیر اعظم نے بھی کہا، کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے ممالک میں یا ملک میں اگر امن نہیں ہوگا تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے منفی اثرات آپ تک بھی پہنچیں گے. لیکن یہ بات شاید بھارت کو سمجھ نہیں آتی، اور بھارت مسلسل اپنی جو منفی کارروائیوں پر اترا ہے. اور آج تو انتہا کر دی کہ جب یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور آزاد کشمیر میں موجود تھے، ان کی گاڑی پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، اور ان کو اگرچہ بہتر یہی ہوا کہ ان میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن گاڑی کا نقصان ضرور ہوا. اور یہ ایک دنیا بھر کے لیے سوالیہ نشان ہے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے، جس نے ان جو قراردادیں ہیں ان پر عمل کرانا ہے کہ جو کشمیر کی آزادی سے متعلق ہیں. جب یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور کو بھی بھارت جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں. تو یہ دو موضوعات، ان پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں. ہمیں وزارت خارجہ کے ترجمان چودھری زاہد حفیظ صاحب نے جوائن کیا، ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ذرا بتائیے گا مختصراً کہ طالبان کا جو سیاسی وفد پاکستان آیا اور دو اہم ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، تھوڑا سا اس کا احوال بتا دیں کہ انہوں نے کیا کہا اور ہماری طرف سے کیا بات ہوئی. جی تھینک یو شہزاد، آپ نے بڑا کمپریہنسو اپنے انٹروڈکشن میں یہ ساری بات تفصیل میں کی. یہ جو ڈیلیگیشن ہے طالبان کا، اس کا تیسرا یہ دورہ ہے جی پاکستان کا. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ پاکستان آئے، یہاں پہ ان کی تفصیل کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، فارن منسٹر سے بھی اور باقی ملاقاتیں بھی. اس دفعہ جب یہ آئے تو ان کی ایک تو فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر آج ان کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو ان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کے اندر جو عمل ہے اس کی حمایت کی ہے، اور اب جب کہ یہ افغان عمل ایک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ افغان عمل جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو.
اور اس میں جتنی بھی مدد جو جس قسم کی مدد پاکستان کر سکتا ہے وہ ہم اس کے لیے کرتے رہیں گے. یہاں پہ ہمارا ایک اور بھی موقف انتہائی اہم وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس افغان عمل کے اندر افغان پارٹیز انوالو ہیں ہم ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا عبداللہ صاحب پاکستان تشریف لے کے آئے. جی بالکل. اس کے بعد ان کے پالیسی جرگہ سے جو ہے وہ رحمانی صاحب پاکستان آئے. پرائم منسٹر صاحب کی فون پہ پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ بات ہوئی. جس طرح بھی میں نے کہا کہ یہ تیسرا دورہ افغان طالبان کا پاکستان کا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب اس وقت یہ افغان پارٹیز جتنی بھی ہیں اس کانفلکٹ میں ان کے لیے ایک انتہائی اہم اپرچونٹی ہے اور انہیں اب اس عمل کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور امن کی طرف اس پروسیس کو لے کے جانا بہت ضروری ہے. یہ افغانستان میں امن کے لیے بھی اہم ہے اور خطے کے امن کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا آپ کو مکہ ایکارڈ یاد ہوگی. پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا. افغان فیکشنز جتنے بھی تھے اس وقت کے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ آپس میں طے کیا, معاہدہ کیا کہ وہ امن سے رہیں گے اور ایک وہاں پر جو بھی ایک جمہوری حکومت ہے وہ قائم ہوگی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا, خانہ جنگی ہوئی, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس وقت پاکستان کی جو ہماری لیڈرشپ ہے, آپ لوگ ہیں, پر امید ہیں کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. جو پاور شیئرنگ فارمولا ڈسکس یقیناً اس وقت ہو رہا ہے انٹرا افغان ڈائلاگ کے ذریعے, وہ صحیح طور پر اس کے نتائج سامنے آئیں گے؟ جی شہزاد, دیکھیں ہمارا ایک یہ موقف کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا, یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا, پیشنس ریکوائرڈ ہوگی بائی آل پارٹیز. لیکن ابھی تک اس کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ انتہائی امید افزا ڈیولپمنٹس ہوئی. سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو دوحہ میں اگریمنٹ ہوا وہ ایک انتہائی اہم سنگ میل تھا جو کہ عبور ہوا. اس کے بعد دوسری اہم ڈیولپمنٹ تھی انیشیشن آف انٹرا افغان نیگوسیشن, جب آپس میں انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے نیگوسیشن کو آگے لے کے چلیں. اور تیسری انتہائی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھا اگریمنٹ آن رولز اینڈ پروسیجرز. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان تین مراحل کا کامیابی سے طے ہونا جو ہے وہ انتہائی امید افزا ہے فار دا سکسیس آف انٹرا افغان نیگوسیشن اینڈ آلسو فار دا سکسیس آف افغان peace process. So Pakistan remains hopeful and Pakistan remains committed to the Afghan process and we are ready to provide any assistance that Pakistan can. بالکل ٹھیک. چودھری صاحب, افغانستان پہ طالبان کا مکمل نہیں لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جن پر طالبان جو ہیں وہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, جس کی اور یہی شاید ایک وجہ ہے کہ افغان حکومت بھی مذاکرات پہ تیار ہوئی. سوال یہ کہ پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں افغانستان سے اور وہاں پر دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں, آپ نے افغان حکومت سے تو یقیناً یہ بات کی ہوگی, عبداللہ جب تشریف لائے تھے. افغان طالبان سے بھی آپ نے اس موضوع پر بات کی ہے, یعنی ہمارے جو پرائم منسٹر نے, ہمارے فارن منسٹر نے, کہ افغانستان کی سرزمین جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ جی, ہم یہ بات ہمارے لیے یہ واقعی تشویش کا ہمارا کہ افغان سوئل یوز ہوتی رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ, اور ہم جتنے بھی افغانستان کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سب سے اپنا یہ کنسرن شیئر کرتے ہیں. اور جتنے بھی اویلیبل پلیٹ فارمز ہیں, جتنے ہمارے بائیلیٹرل میکنزم ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ, اسی طرح افغان طالبان کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہماری کمپریہنسو بات ہوتی ہے. اس میں ہر ایشو کے اوپر بات ہوتی ہے, پیس کے اوپر بات ہوتی ہے, ٹریڈ کے اوپر بات ہوتی ہے, افغان سوئل کا جو پاکستان کے اگینسٹ یوز ہونا ہے اس پہ بات ہوتی ہے, پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کے اوپر. تو ہمارا کمپریہنسو انگیجمنٹ ہے جی جتنے بھی افغانستان کے اندر پارٹیز ہیں ان سب کے ساتھ. ٹھیک. ایک سوال سر بڑا اہم ہے, وہ یہ کہ تحریک طالبان پاکستان جس کے خلاف پاکستان کی فورسز نے بھرپور آپریشن کیا اور بہت سے ان کے دہشت گرد جو ہیں افغانستان جا چکے, افغان طالبان ہیں ان سے بالکل ڈس ایسوسیٹ ہو چکے ہیں, مطلب یہ کسی قسم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, کیونکہ ماضی میں ٹی ٹی پی یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم افغان طالبان کا حصہ ہیں. شہزاد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ٹی ٹی پی ہے وہ دیٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, پاکستان کے اندر وہ دہشت گرد کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں اور ہم نے اس بات کا برہملا اظہار بھی کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں کو جو ہے وہ اس وقت ملانا شاید زیادہ مناسب بات نہیں. ٹھیک. اچھا, ایک انڈیا کے اوپر سر آج جو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا,
آپ نے یقیناً باضابطہ طور پہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی اس سے آگاہ کر دیا ہوگا، وہاں سے کوئی جواب آپ کو موصول ہوا، کنسرن شو کیا انہوں نے کہ کس طریقے سے یہ پیس آبزرورز پہ جو ہے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی؟ دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر جو حکومت ہے جی، آر ایس ایس بی جے پی کی جو یہ حکومت ہے، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ان کا رویہ ہے اور یہ خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم پہلے بھی یہ سیز فائر وائلیشن جو ان پرووک سیز فائر وائلیشن ہوتی ہیں انڈین سائڈ سے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور انڈین سائڈ کو ہم ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس حوالے سے، انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے حوالے سے، اور 2003 کی جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس حوالے سے ہم یہ انہیں باور کرواتے رہتے ہیں ان کی ذمہ داریاں۔ لیکن آج کا یہ جو ایکشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی قابل مذمت یہ اقدام ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں، بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ کو آج نشانہ بنایا۔ اس میں ہم نے یہ ایشو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی پک اپ کیا ہے، انڈین سی ڈی او کو آج ہم نے بلا کے جو ہے وہ ڈیمارچ کیا، ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم میں جو ہے وہ اس بات کو اٹھایا، ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو جو نیو یارک میں ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بالکل چودھری صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ یہ آرگومنٹ آتا ہے سرحد پار سے کہ، اور اس پہ بھی یقیناً وہ اپنی مختلف تعویلیں پیش کریں گے کہ جی لوکل کمانڈر یا سولجر کی غلطی سے یہ سارا کچھ ہو گیا، اور ابھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی جو یو این جی اے نے پاکستان کی ریزولوشن اڈاپٹ کی ہے آن دا کوسچن آف سیلف ڈٹرمنیشن، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی باقاعدہ پلان کے تحت ہوا ہوگا یا کسی غلطی سے یہ ہو گیا یہ واقعہ؟ نہیں، یہ بالکل بھی غلطی سے نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو وہیکلز ہیں وہ بالکل کلیئرلی مارکڈ ہوتی ہیں، تو غلطی کا تو اس کے اندر کوئی بھی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ بالکل ڈیلیبریٹ ہے، بالکل پری میڈیٹیٹ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے جیسا میں نے پہلے کہا وہ کام ہے، تو یہ غلطی سے ہونے کا تو اس کے اندر کوئی جو ہے وہ احتمال موجود نہیں ہے۔ تو یو این آفیشل کے اوپر اٹیک، مطلب اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو وہ یو این پہ اٹیک کہلائے گا؟ بالکل، دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہ موجود کس طرح ہیں۔ وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تحت جو انہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کے تحت وہ یہاں پہ موجود ہیں آبزرو کرنے کے لیے along the line of control، تو ان کے اوپر اٹیک جو ہے وہ انتہائی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اگر کل کسی نے اخبار کی ہیڈ لائن لکھنی ہو تو وہ یہ لکھ سکتا ہے کہ انڈین فورسز یا انڈیا اٹیکس یونائٹڈ نیشنز؟ جی ایبسولوٹلی جی، یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے وہ اس کا وجود ہی جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے آتا ہے، تو اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت ہے جی ان کے پاس۔ بہت بہت شکریہ چودھری زاہد حفیظ صاحب، فارن آفس کے ترجمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سینئر اینالسٹ، افغانستان کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں سب سے پہلے، ابھی آپ فارن آفس اسپوکس پرسن کی گفتگو سن رہے تھے، افغانستان کا یہ جو طالبان کا سیاسی وفد آیا اور بات چیت ہوئی، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ جو پاکستان سے دہشت گرد افغانستان مفرور ہو گئے، ماضی میں شاید ان کے روابط رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، تو آپ کے خیال میں اب وہ بالکل سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ افغان طالبان جو ہیں اس وقت ایک سیاسی عمل کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کسی قسم کے وائلنس پہ، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف اس پہ یقین نہیں رکھتے، اور تحریک طالبان نے جو پہلے ان سے وابستگی کا اظہار کیا تھا وہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے؟ رحیم اللہ صاحب دیکھیں، شاہ محمود نے جو کل ملاقات کی تھی طالبان کی ڈیلیگیشن سے، اس میں یہ بات انہوں نے کی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے وہ سب کو، سارے جو افغان لڑے ہیں یا حکومت ہے یا طالبان ان سے کہہ رہے ہیں، اور واقعی وہاں پہ پاکستانی طالبان ہیں، بلوچ علیحدگی پسند ہیں۔ وہ یو این کی ایک رپورٹ آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 6,500 پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں کی سرزمین کو پاکستان
کے خلاف حملے کرنے اور غیر مستحکم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے. تو دیکھیں امریکہ نے جب طالبان سے معاہدہ کیا فروری میں دوحہ میں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو امریکہ نے تو اپنے لیے معاہدہ کر لیا، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ جو باقی ملک ہیں جن کو خطرہ ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ. پاکستان کو افغانستان کے بعد اس 42 سالہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. جی بالکل. تو چین کو بھی خطرہ ہے، روس کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے. تو ان کی بات بھی ہونی چاہیے. اور یہ سارے جو افغانستان کی جنگ کے فریق ہیں، تو یہ ظاہر ہے ان سے بات یہ ہونی چاہیے. پاکستان یہ بات کر رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی ان لوگوں کے خلاف، حالانکہ ان کو پناہ ملی ہے. اور بڑا آسان ہے وہاں پہ افغان خفیہ ادارہ NDS اور انڈیا کا جو را ہے کہ وہ ان سے رابطے کریں اور ان کی امداد کریں اور ان کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کریں. تو میرے خیال میں یہ بات بار بار سر کرنی ایک سوال ہے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. جی سر ایک سوال ہے، آپ کیونکہ افغانستان کی ٹیریٹری یعنی کہ اس کے علاقے سے بھی محل وقوع سے اور آپ وہاں آتے جاتے بھی بہت رہے ہیں، تو یہ جو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اگر افغان حکومت اپنے جتنے بھی ابھی اس وقت اس کے پاس ریسورسز ہیں اس کے تحت اگر وہ چاہے کہ ان کے خلاف آپریشن کر کے ان کا صفایا کرنا ہے تو کیا وہ کر سکتی ہے، یا وہ جو ایک دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس وقت ڈیفرنٹ ایک سینیریو چل رہا ہے، یا جیسے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ریٹ جو ہے وہ کابل سے باہر نہیں ہے، تو کیا ان کے اس آرگومنٹ کو مان لیا جائے یا وہ اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ اگر چاہیں تو ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں افغان حکومت تو اس بات کو نہیں مانتی کہ ان کی حاکمیت صرف کابل تک جی ہے. جی وہ تو کہتے ہیں کہ جی افغانستان کی ہم نمائندہ حکومت ہیں اور ہمیں جو امریکہ کی فگرز ہیں کہ 50% جو علاقہ ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے یا وہاں پر وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی افغان حکومت نہیں مانتی. لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ جو ایک دلیل ہے کہ کچھ علاقے ان کے قابو سے باہر ہیں، ایسے علاقے ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، ہم نے معلوم کیا، ان کے گورنر، کور کمانڈر اور پولیس وہاں جاتی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کے بارڈر ایریاز ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں خاص طور پہ. جی جی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک. یہ ان کو پناہ دی گئی ہے اور ان سے کام لیا جا رہا ہے، یہ بالکل واضح ہے. اچھا ایک جو آپ نے پہلے بات کی جو میں آپ کا جواب نہیں دے سکا کہ یہ افغان طالبان کیا اپنے رابطے پاکستانی طالبان کے ساتھ ختم کر دیں گے؟ یقیناً یہ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے متاثر تھے اور ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، لیکن یہ پرانی بات ہے. اس وقت کافی علاقہ پاکستان میں ان کے قبضے میں تھا، پاکستانی طالبان. اور پھر جب ضرب عضب کی فوجی کارروائی جون 2014 میں ہوئی اور 12-13 بڑے فوجی آپریشن ہوئے تو یہ ان کو شکست ہوئی اور سارے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، تو یہ پھر افغانستان فرار ہو گئے اور وہاں پہ ان کو پناہ ملی ہے. اب مجھے یہ پتا ہے کہ ذاتی طور پر انڈیویجولی تو کچھ افغان طالبان فائٹرز یا کمانڈرز کا ان سے رابطہ ہے، کیونکہ یہ ایک محاذ پہ لڑے ہیں، پرانی دوستیاں ہیں. رائٹ. لیکن میرے خیال میں طالبان کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ ان کو پناہ دیں گے. وہ تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے صلح کریں، بالکل ٹھیک، پاکستان جائیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو غیر ملکی فوج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں افغانستان میں، آپ تو اپنی حکومت اور فوج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ان میں اختلاف پیدا ہوا ہے. ایسے نہیں ہوا کہ افغان طالبان نے اب تک کوئی کارروائی پاکستانی طالبان کے خلاف کی ہے، ایسا ابھی تک ہم نے نہیں سنا. ٹھیک، چلیں میں واپس آتا ہوں اس ایشو پہ. ایمبیسڈر کیانی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ امریکہ میں اس وقت ایک ٹرانزیشن کا عمل چل رہا ہے، تو جو پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ لے کر چلے تھے، آپ کے خیال میں ان کے جو سکسیسر ہیں وہ اسی تیزی کے ساتھ اس پالیسی پہ عمل کریں گے؟ افغان جو ایک عمل چل رہا ہے اس وقت، اس ٹرانزیشن کے بعد اس میں کوئی خلل تو پیدا نہیں ہونے کا امکان؟ دیکھیں جی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے
جو پالیسی بنائی ہے وڈرال کی، ابھی وہ 4,000 رہ گئے ہیں، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اور نکالیں گے 2,500 رہ جائیں گے. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن ہیں، ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی کولیشن جو پارٹنرز ہیں، نیٹو کی فورسز ہیں، ان کے ساتھ بات کیے بغیر یہ ٹوٹل وڈرال نہیں. حالانکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوجی جو صحیح. اپنے ان کی افواج ہے وہ واپس نکالی ہے، لیکن اس وقت نیٹو فورسز بھی وہاں پر ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ضرور مشورہ کریں گے نکالنے سے پہلے. کہ ان کو یہ بھی پتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ اس خطے کو دیکھیں، اس میں 2 ممالک ہیں، ایران اور پاکستان، جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. میں خود افغانستان جا چکا ہوں، جو خانہ جنگی کے ساتھ جو نقصان افغانستان کو پہنچا وہ سوویت فورسز سے زیادہ پہنچایا. تو اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں وہ ایران اور پاکستان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی تو نظر کوئی آپس میں ان کے روابط نہیں ہے، شاید بیک چینل ہو، لیکن وہ یہ مجھے یقین ہے کہ کیونکہ ابھی دیکھیں نا، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وزیر اعظم صاحب ہمارے وہاں گئے. اس کے بعد ابھی دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے یہ جو جنرل اسکاٹ ملر ہیں، جو ریزولوٹ فورس کے ہیڈ امریکن ہیں، وہ اور خالد زاد صاحب یہ دونوں آرمی چیف کو ملے. اور اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ ابھی یہ کل کی بات ہے کہ جو وہاں پر جنرل مائلی ہیں، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، وہ طالبان فورسز کے طالبان لیڈروں کو ملے ہیں، جو لگتا ہے دوحہ میں. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ عمل جاری، یہ جو آرمی چیف دو ملے ہیں، یہ ابھی ان کا اثر امپیکٹ کس پر ہوگا؟ یہ بائیڈن کیا نام پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن کے لیے کر رہے ہیں. یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ابھی اگر آپ نے ڈیسیجن جو فیصلہ کرنا ہے فوجی واپس بلانے کا، وہ کسی طریقے سے ہو، کیونکہ اگر یہ ایک دم سے نکل جاتے ہیں تو یقین کریں اس میں دونوں پاکستان اور ایران کو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا. کیا ہوگا کہ کیا افغانی جو ہیں آپس میں بات چیت ان کی جو جاری تھی وہ رک چکی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں امبیسڈر صاحب، یہ سب چیزیں آپ جو ہیں ماضی میں یہ دیکھنی پڑیں ماضی گی. کی ہمیں تاریخ آپ کو میرے سے بہت بہتر معلوم ہے کہ جب امریکن فورسز جو ہے وہ وڈرا کر گئیں اور پھر افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہوا، بار بار ایک کنسرن ہم شو کرتے رہے ہیں. سو آپ کے خیال میں کس سٹیج پہ اس وقت جو ہے وہ امریکن یا کولیشن فورسز کو نکلنا چاہیے، کہ جب وہاں پر کولیشن گورنمنٹ قائم ہو جائے اس وقت؟ بالکل ایبسلیوٹلی، کیونکہ جی دیکھیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی غیر کیا نام دوسرے ملک کے فوجی افغانستان میں رہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک دم سے وہ نکل جائیں. بالکل ان کو رہنا پڑے گا، ٹھیک. لیکن ابھی مسئلہ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ طالبان ابھی آج بھی میں خیال وہ یہیں پر ہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کو ملے، اس سے پہلے وزیر خارجہ. اب ہمیں سب سے بڑا یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا تھوڑی سی ان کو نرمی طالبان کو دکھانی پڑے گی. طالبان کی اگر آپ دیکھیں جو بات چیت اپنی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، افغان حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ یہیں پر یہ ہے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہوگی اور کیا اسلامی نظام آئے گا کہ نہیں. اب وہ اصل میں طالبان یہ نہیں دیکھ رہے کہ 19 سال میں افغانستان میں جہاں بھی ہے چینجز آئی ہیں، اس کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے لیے سب سے بڑا ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یار جس طریقے سے بھی وہاں حالات ہوں، اس قسم کے حالات ہوں، بہتر ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر افغان ٹھیک. چلیں میں واپس آتا ہوں امبیسڈر صاحب. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ ذرا فرمائیے کہ یہ جو این ڈی ایس اور راک کا کنیکشن ہے، بار بار اس پہ بات ہوتی ہے، ترجمان نے بھی بات کی، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ کنیکشن ہے کیا؟ ذرا تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کیجئے گا کہ یہ کیسے آپس میں مل کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کرتے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اصل تو کام یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کی جو ایجنسی ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی حکومت کا ساتھ دے. تو یہ پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ کیسے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر بات سمجھنی چاہیے کہ امریکن افغانستان میں صرف 200 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے آئے تھے، یا ان کا گرینڈ ایجنڈا تھا. اور گرینڈ ایجنڈا یہ تھا کہ وہ آپ کی سینٹریشن ماؤتھ پہ بیٹھے، وہ چائنا کو مانیٹر کر رہے ہیں، پاکستان گلیشیئر کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ایران کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آئے، آپ کے انہوں نے بہت زیادہ خونریزی بھی کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکے. اور اس کے بعد اب جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے 10,000 سے پھر 5,000 کیا، آپ کو 2,500 سے نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ 20 جنوری سے پہلے اپنا عوام سے کیا اور مینیفیسٹو کا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ پینٹاگون واز نیور انٹرسٹڈ. پینٹاگون نے کہا تھا کہ ہم اتنی جلدی تو اس کو نہیں نکالیں گے،
کیونکہ ٹروپس اس وقت نکلنے چاہیے، مجھے یقین ہے کہ میرے دونوں پینل کی یہ بات کریں گے، ٹروپس اس وقت نکلنے چاہیے جس وقت افغان ٹروپس رسپانسبلٹی ٹیک اوور کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے ویپن ایمونیشن کی کمی ہے، ان میں فائٹنگ ول نہیں ہے، ان کے ویپن بہت زیادہ، انہوں نے اگر 1 ملین ویپن انہوں نے امریکہ میں دیے تو 500 ملین کے قریب تو وہ نکال چکے ہیں، بیچ چکے ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں۔ اور اگر یہ نکلتے ہیں سارے تو اس کے بعد افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ میں بڑی سخت ڈھونڈے ہوگی، دے ول ون ٹو کنٹرول۔ اس لیے یہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن رہے، افغانستان اسٹیبل رہے، افغانستان اسٹیبل ہوگا ٹھیک، تو پاکستان اسٹیبل ہوگا، اور پاکستان اسٹیبل ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا، یہ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ لیکن کیا امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امن ہو اور ساتھ پاکستان میں امن ہو؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو کیا وہ جو فینسنگ ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے 83% فینسنگ کمپلیٹ کر دی ہے، کیا افغان گورنمنٹ نے اس کی کوئی ایفرٹ کی کہ ہماری مدد کرے، وہاں سے ہمارے پاس حملے نہ ہوں، ہمارا نقصان نہ ہو؟ ہم نے بارڈر مینجمنٹ کی ہے، فینسنگ کی ہے، سروس راڈار لگائیں، سب کچھ کوشش کر لی کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو، تو اس میں بھی کیا بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور ایک کنگھی ساتھی تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ کنگھی کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور کہیں پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک کتا مر گیا تھا، اور اس کتے کے کئی دن ہو گئے ہوتے مرے ہوئے، اسے بدبو آ رہی تھی، تو آپ کے ساتھیوں نے اپنے ناک ڈانپ لیے اور نفرت اور کراہیت کا اظہار کیا۔ تو اس کتے کے، مردہ کتے کے سفید موتیوں جیسے خوبصورت دانت جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کتے کے دانت کتنی خوبصورت ہیں۔ مطلب ہے کہ اس کی منفی پہلوؤں کے بجائے مثبت پہلوؤں کو دیکھا جائے اور نفرتوں کی بجائے محبت کو پھیلایا جائے۔ آپ کی تعلیمات کو ہم ہر سطح پر، ہمیں اپنے بچوں کو، آئندہ نسلوں کو پیغام دینے کا یہ عہد کا دن ہے کہ ہم یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ میں ایک بات وضاحت کروں کہ الحمدللہ میں تمام مذاہب کے ساتھ، تمام مسالک کے ساتھ، تمام ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، خواہ وہ مجھے کرتارپور جانا پڑے، ننکانہ جانا پڑے، اس چرچ میں آنا پڑے، جدھر بھی ہو میں حاضری دیتا ہوں، اور اس میں مجھ پہ کوئی نہ تو کوئی دباؤ ہے، نہ کوئی میری اس میں لالچ ہے۔ صرف ایک مقصد ہے کہ اس ملک میں ہم جتنا یگانگت کو، ہم آہنگی کو، محبتوں کو فروغ دے، اتنا ہی ہم اس ملک کی زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ ہمارے ساتھ اتفاق کا، اتحاد کا اور مصالحت کے بھی بہت زیادہ لمبی تاریخ ہے، اور اسلام کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسلام میں کئی جگہوں ہمارے پاس معاہدے ہیں، میثاق ہیں، معاہدے ہیں، صلح ہیں، اور وقتی راضی نامے ہیں۔ بہت ساری چیز ایک دوسرے سے حالات بہتر کرانے کے لیے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کو ہم مشررہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم نفرتوں کی طرف چلے جائیں تو اس کا بھی ایک تاریخ ہے، اس پر بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن نفرتوں والا جو راستہ ہے وہ ہلاکت کا ہے، وہ اپنی معاشرے کو، اپنے ماحول کو خراب کرنے کا ہے، اور محبتوں کا جو راستہ ہے یہ سکون کا ہے، یہ خیر کا ہے، یہ بلائی کا ہے، اور آئندہ ہمارے نسلوں کی بہتری کا ہے۔
हमारे लिए इसके लिए जो तरीक़ाकार है, जिस तरह बिशप साहब ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि वो मुकालमा का है, वो मजलिस नशीन होने का है कि हम मुकालमा करें। और मुकालमे का मतलब क्या होता है? मुकालमे का मतलब ये है, डायलॉग का मतलब ये है कि एक कहे दूसरा सुने, फिर दूसरा कहे और पहले वाला सुने। ये न हो कि एक कहीं अनकही करे और दूसरा सुनी अनसुनी करे, ये मुकालमा नहीं। हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के बारे में कहें, और जो चीज़ें इत्तेफाक की है, इत्तेहाद की है और मुश्तरका लाए अमल की है, उसकी तरफ हम चलें। तो इस तरह के जो हमारे मजालिस हैं, यही मुकालमा है। यही इस तरीके से बहुत सारी नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं और मोहब्बतों के बहुत सारे रास्ते खोले जा सकते हैं। मोहतरमा शनीला रुत साहिबा ने ज़िक्र किया जो मसीही बिरादरी का एक नुमायाँ और रोशन किरदार है तहरीक पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ताला वही किरदार रहेगा इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी। और हमने जिस तरह मिल बैठ कर इकट्ठे होकर कायद-ए-आज़म के आवाज़ पर लब्बैक कहकर पाकिस्तान बनाया था, इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ, यकजहती के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए दो चीज़ें हैं। बहैसियत एक फॉलोअर, एक मुसलमान के, एक मज़हब के पाबंद शख्स के, मेरे लिए कुरान है और सुन्नत नबवी है, मेरे नबी का सुन्नत है। उससे हमें वाज़ेह इन सारी चीज़ों का पता चलता है कि अक़लियतों के साथ, गैर मुस्लिम्स के साथ, उनके साथ आपने किस तरह सलूक करना है और किस तरह उनको साथ लेके चलना है। जब हम मदीना मुनव्वरा के पहले नबवी रियासत की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उसके रोशन उसूलों में से ये है कि नजरान के मसीहियों का वफ़द आता है तो हुजूर उसको, उस वफ़द को, जब वो ठहरते हैं, रात का वक़्त करीब पहुंचता है, तो हुजूर के जो सहाबा और साथी वो पूछते हैं कि ये क़याम किधर करेंगे। हुजूर ने फरमाया कि ये मस्जिद नबवी के अंदर क़याम करेंगे। वहाँ पर उनके लिए खेमे गाड़ दिए गए और मस्जिद नबवी के अंदर उनके क़याम का बंदोबस्त किया गया। मसले हैं, ये सब के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये अफगानिस्तान के मसले हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसके बारे में, अवाम के मसलों के बारे में उनको बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये यानी तालिबान जो हैं उनको आगे जाकर सियासत में आना है, क्योंकि वो एक मुसल्लह गिरोह रहे हैं हमेशा के लिए, 1994 से लेके अब तक, और जंगें लड़ते रहे हैं। तो ये बिल आखिर उनको सियासी निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और आप देखें कि तालिबान का जो सियासी कमीशन का दफ्तर 2010 से कतर में काम कर रहा है, ये एक बुनियाद है। इसी एक बुनियाद के ऊपर एक सियासी जमात को वो बना सकते हैं। देखें, उनका फौजी कमीशन है और कल्चर का कमीशन है और कैदियों का कमीशन है और हर तरह का कमीशन है, तो 20 कमीशन है उनके, और एक ये सियासी कमीशन जो अहम तरीन है, निज़ामी, फौजी और ये सियासी। तो सियासी कमीशन जो है वो जो जिसके सरबराह मुल्ला बिरादर हैं, वही जो है सियासी जमात भी बन गई है। वो देखिए मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका से, UN से, अफगान गवर्नमेंट से,
دورے کر رہے ہیں، چین گئے، پاکستان گئے، انڈونیشیا گئے، ترکمنستان گئے، ازبکستان گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست سیکھ رہے ہیں، سفارت کاری سیکھ رہے ہیں، اور آگے جا کر وہ یہ کام کریں گے۔ بالکل صحیح۔ ایمبیسڈر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی، ہمارے ان سے تعلقات تھے، پاکستان چند ممالک میں تھا کہ جنہوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کیا، بعد میں جو حکومتیں بنی ان کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات نہیں رہے، بلیم گیم چلتا رہا۔ حامد کرزئی اگرچہ وہ پاکستان میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا، پھر ایون اشرف غنی صاحب، ان کے ساتھ بھی کوئی بہت آئیڈیل تعلقات پاکستان ان کے دور حکومت میں نہیں ہوئے۔ اب ذرا فرق آیا ہے کہ عبداللہ کا وزٹ ہوا، افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ، تو یہ ماضی میں کیا کوئی ہماری سفارتکاری کی کوئی خامی تھی کہ جس کی وجہ سے افغانستان میں جو سکسیسو گورنمنٹس آئیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں اس طریقے سے بن سکے، اور اب کیا فرق آ گیا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ نکل گئے، تو میں اوٹاوا کینیڈا میں تھا، ایکٹنگ ہیڈ آف مشن تھا، اور وہاں پر میں نے جو ڈائسپورا تھا افغانستان کا، ان کے ساتھ بھی میں ملا۔ 2-3 دن کی یہ کانفرنس تھی، یہ میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اکتوبر 2001 کی بات ہے۔ اچھا، اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے لیے نظر آتا ہے، ہم تو سنسیئر ہیں، کون سے یہ دو ممالک ہیں، ایران اور پاکستان، کیوں نہیں چاہیں گے کہ یہاں امن ہو افغانستان میں؟ بالکل ہماری انٹرسٹ میں ہے۔ ہم نے دیکھنے کتنی 80-90 ہزار تو ہمارے پاکستانی مر گئے، سیولینز، فوجی جو بیچارے مرے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن آپ دیکھیں وہاں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ امن آئے، ایران بھی چاہتا ہے امن آئے، ہم سے زیادہ کوئی افیکٹڈ نہیں ہے، وہ پیریفری میں ہیں، ٹھیک ہے، امریکن فوجی ہیں، آکوپائنگ فورس ہے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ افغانستان کے لوگ خود بیچارے کہتے ہیں کہ ہماری کسی طریقے سے ہماری جو ہے سکون آئے۔ بات یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری کی ناکامی نہیں ہے، ہم تو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ان کئی سالوں کے اندر، یہ جو پیچھے سال گزرے ہیں، کتنے وزیر خارجہ صاحب بھی، پچھلے وزیر اعظم بھی، یہ وزیر اعظم بھی وہاں جاتے رہے، آرمی چیف جاتے رہے ہیں ان کے پاس، اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ کانفیڈنس بلڈ کرنے کا، ان کو بتانے کا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، سپورٹ کریں گے کہ امن آئے افغانستان میں، کیونکہ سب سے زیادہ میں نے بتایا کہ ہمارے پر نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے۔ اب ہم نے جو ابھی رحیم اللہ یوسف صاحب کہہ رہے تھے نا، کہ بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان جو ہیں، میں ان سے یہاں تک تو اگری کروں گا کہ وہ بات چیت تو کرتے ہیں، ڈپلومیسی سیکھ لی ہے، لیکن ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا آپ نرمی دکھائیں گے ایک جمہوری نظام کی طرف جہاں 1 مین 1 ووٹ ہے؟ شاید یہ ہو، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو تھوڑی سی اس کی ریہرسل تو ہو چکی ہے نا، 2-3 الیکشنز ہوئی ہیں، بے شک وہ متنازع تھیں لیکن الیکشن تو ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اس کے لیے مجھے امید نہیں ہے کہ جو طالبان ہیں، انہوں نے بات چیت تو بہت اچھی کرتے ہیں، دیکھیں نا، انہوں نے سب کے ساتھ بات چیت کی، جو بتایا بھی ہے، یہاں بھی آئے میں بات چیت ہی کر رہے ہیں نا وہ، اور بڑی اچھی بات چیت کرتے ہیں، ان نرمی بھی دکھا رہے ہیں کہ کیا ایک نظام، کیونکہ دیکھیں نا، افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ابھی بھی ہے، میں بتا دوں، وہاں پر کنسنسس بلڈ کرنا بالکل ٹھیک کہہ رہیم صاحب، یہ دونوں افغانوں نے مل کے بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہے کہ کس قسم کی حکومت ہوگی، لیکن اب طالبان کو لچک دکھانی پڑے گی، ٹھیک، کیونکہ ٹھیک، دیکھیں یہاں پر ایک 20 سال کے اندر ایک ایسا نظام آ چکا ہے جہاں پر سکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، عورتیں اسکولوں میں پڑھا بھی رہی ہیں، وہ یہاں دیکھیں نا، پاکستان کے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں افغانستان میں پڑھنے کے لیے، تو ایک نظام ایسا آ چکا ہے جن پر ان کو نرمی دکھانی پڑے گی تاکہ کانفیڈنس بلڈ ہو۔ عوام کو، جو ویری رائٹ، افغانی عوام ہے، جو بیچارے 42 سال سے غریب بیچارے رگڑا کھا رہے ہیں، ٹھیک، 79 ٹھیک، سے شروع ہوا، وہ آج تک ان اینڈنگ ہے۔ بالکل، اور پھر جو پاکستان اور ایران کے جو لوگ ہیں اور حکومتیں ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا سکون آنا، ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینی چاہیے کہ ہاں جی، ہم آپس میں اپنی جو بات چیت ہے وہ کامیاب ہوگی اور یہاں سکون آئے گا ٹھیک، افغانستان میں۔ ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب آپ کے جانب آ رہا ہوں میں، اور یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ ماضی میں پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہے، تو کیا اس کی ایک بنیادی وجہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھارت کا جو کردار افغانستان میں تھا، یا افغان حکومت کا جھکاؤ بھارت کی جانب تھا، تو وہ سپوائلر کا کردار ادا کرتا رہا، کبھی بھی اس نے یہ ہونے نہیں دیا کہ پاکستان اور افغانستان کی جو پوسٹ طالبان حکومتیں تھیں ان میں کوئی تعلقات بہتر ہوں؟ اور اب فرق کیا آ گیا، ذرا یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ اب اگر افغانستان کی حکومت پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، سو واٹ چینجڈ؟ لیکن جب سے افغانستان میں امریکن ٹروپس آئے 2001 میں، اور اس کے بعد انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا،
تو امریکن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ کولیشن فورس کے ساتھ انڈینس کو وہاں پر لے کے جائیں اور ان کو زیادہ رول دیا جائے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ورک ہو، پھر ان کے وہاں پر وہ جو کانسلیٹ زیادہ کھلتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آہستہ انہوں نے اپنا انفلوئنس بڑھایا، اور جو وہاں پر انفلوئنس بڑھا تو انہوں نے افغان گورنمنٹ میں بھی اپنا انفلوئنس لیا ہے۔ را نے آ کے ان کے این ڈی ایس کو کافی زیادہ انفلوئنس کر لیا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے دور ہوتے گئے اور انڈیا کے نزدیک ہوتے گئے۔ ایک تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ بات، لیکن ان کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہتی تھی کہ شاید پاکستان انٹرفیئر کرتا ہے افغانستان کے میٹرز کے اندر، اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ 4 5 6 سال سے پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ all things have to be افغان owned and افغان led، وہ کریں گے۔ پاکستان کی نان انڈیپینڈنس کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے جو پاکستان نے ایفرٹ کی وہ ان کو آپس میں بٹھایا، بٹ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو۔ افغان جب ٹو ڈیسائڈ، چاہے وہ افغان طالبان ہو، افغان گورنمنٹ ہو، یا نارتھ افغانستان کے لوگ، تو یہ تو ابھی بڑی کلیئر، جیسے یوسف صاحب نے بات بھی کی کہ وہاں پر 21 طالبان تھے اور 20 تھے وہ افغان گورنمنٹ کے لوگ، تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، جس سے افغان تھوڑا سا میلو ڈاؤن ہوئے اور ان کی سوچ تھوڑی آہستہ فرق ہونی ہوئی۔ سیکنڈ، پاکستان کے ساتھ جو ایک یہ کراس بارڈر ٹیررزم تھی، اس سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی۔ افغانستان میں دھماکہ ہونا، انہوں نے فوراً پاکستان کو بلیم کر دینا، لیکن پاکستان کی کلیریفیکیشن، ہماری طرف دھماکے ہوئے تو ہم نے کبھی ایک دم نہیں کیا، بلکہ ہم سوچ سمجھ کے پھر افغان گورنمنٹ سے بات کرتے، چاہے وہ اے پی ایس کا انسیڈنٹ ہو، یہ بہت سارے انسیڈنٹ ہو، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم رہی۔ آئی تھنک اب اس وقت پاکستان کو بڑی ہی اسٹرانگ ڈپلومیسی کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب امریکن جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر امریکن وہاں پر بہانے سے 2,500 ٹرپ چھوڑیں گے، وہ ان کو افغان ٹرپ کو ٹریننگ کرنے کے لیے، ان کے اور سیکورٹی کے لیے، اپنے بیسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو انڈر گراؤنڈ بیسز بنائے ہوئے ہیں، واٹ دے آر گوئنگ ٹو مانیٹر، آئی تھنک یو آل نو کہ ان کے کیا ڈیزائنز ہوں گے وہاں پر۔ تو پاکستان کی یہ کوشش افغان گورنمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایران کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب ٹریننگ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ پاکستان اور ایران پاکستان لیں، اور وہاں پر ہمارے ٹرپ ٹریننگ کرنے کے لیے چلے جائیں، یہ کسی طریقے سے پاسبل ہو سکے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہوگا، جتنا ہمارے ساتھ ان کا انٹریکشن بڑھے گا، ہمارے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ان کا ٹرپس ہمارے پر ٹریننگ کرنے آئیں گے، ہم اپنے وہاں پر ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، تو یہ جتنا انٹریکشن ہوگا یہ دونوں ممالک کے لیے، بلکہ تینوں ممالک بہت بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ رحیم اللہ صاحب، یہ جو آج اٹیک ہوا اقوام متحدہ کے جو ملٹری آبزرورز آزاد کشمیر میں، آپ کے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ تھا جو بھی تھا؟ اور جیسے فارن آفس کے ترجمان نے بھی واضح طور پر اس کو کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ غلطی سے ہو جائے، سوچے سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کو اور بین الاقوامی برادری کو اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ کیا صرف مذمتی بیان کافی ہوں گے کہ یہ سارا کچھ واقعہ ہو گیا، یا اس سے زیادہ کوئی ریئیکشن ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے مجھ سے سوال کی کیونکہ وہ رحیم اللہ کنیکشن صاحب لوز میرے سے کیا آپ نے؟ جی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، پھر آپ کے پاس آتا ہوں امبیسڈر صاحب۔ اچھا جی، اچھا یوسف صاحب جی، آپ پھر سے کر رہے ہیں کہ میں تو میرے خیال تک آپ ان سے کر رہے ہیں؟ جی سر، آپ سے رحیم اللہ یہ مجھ سے صاحب۔ سوال، اچھا جی یہ سوال آپ کریں پھر سے۔ جی سر، یہ جو آج اٹیک ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کی گاڑیوں پر، اور اس میں ملٹری آبزرورز کے وہاں پہ جو ممبران موجود تھے ان گاڑیوں میں بھارت کی جانب سے، آپ کے خیال میں اس کا ریئیکشن کیسا آنا چاہیے یو این اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے؟ دیکھیں، براہ راست حملہ ہوا ہے، اور اپنے ساتھ کی خاطر اور اپنے جو ان کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی خاطر ان کو اس کے اوپر ایک تو تحقیقات کروانی چاہیے اور پھر کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ خاموش رہیں گے، کارروائی نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مزید حملے ہوں گے، اور یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کہیں گے شاید غلطی ہوئی ہے، یا وہ الزام لگائیں گے اپنے مخالفین کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یو این کا مشن ہے، اس کو تو انڈیا کام نہیں کرنے دے رہا، اس کی تو مخالفت ہوتی ہے۔ پاکستان تعاون کرتا ہے، انڈیا تو تعاون نہیں کر رہا، اور انڈیا نے تو اپنی طرف سے ایک حتمی حل بھی نکال لیا کشمیر کے مسئلے کا۔ تو یہ ابھی پاکستان کو بھی سفارت کاری کرنی ہے، اور میرے خیال میں یو این کو خود بھی کرنی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں، یہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو حکومت آئی ہے بی جے پی کی، اور جو ہندوتوا ان کا جو ایجنڈا ہے، اور پھر مودی کا جو رویہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی واقعہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔
یہ کوئی میرے خیال میں حیرانی کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ایمبیسڈر صاحب سیم کوسچن. آپ نہیں سمجھتے یا ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چاہے سمبولک کسی نہ قسم کی سینکشن بھارت کے اوپر یو این کی جانب سے آنی چاہیے، خاص طور پہ اس واقعے کے بعد، کہ ایک میسج جائے؟ یہ جیسے رحیم اللہ یوسف زئی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، آج نہیں کہیں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. میں پہلے ذرا اس پہ بات کروں، 1 منٹ لگے گا. یہ وقت تھوڑا ذرا جلدی سے اس پہ جواب دے دیجیے. شروع ہے اب افغانستان کے متعلق سر، افغانستان ہو گیا سر، یہ اس پہ جواب دیے، وقت تھوڑا بریگیڈیئر صاحب کے پاس بھی جانا ہے. اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہ تو یونائیٹڈ نیشنز کو اقوام متحدہ کے اپنے اس کے امپلائیز ہیں یہاں پر جو یہاں ہیں، ان کو تو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے کہ جی یہ ہوا کیا ہے، اور ان کو اپنی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنی چاہیے یہاں پر، وہ خود آئیں یہاں پر اور دیکھیں. کیونکہ ہندوستان میں نے تو اس کو تو اپنے وہاں تو ان کو یو این ملٹری آبزرو گروپ ان انڈیا پاکستان کو تو وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے، انہوں نے تو اس کو مسئلہ ہی ختم کر دیا نا، جو آرٹیکل 370 ختم کیا. اب ان کو فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سیریس حملہ تھا. دیکھیں نا، اگر وہ مارے جاتے اس میں، یہ زیادہ تر ڈنمارک، ناروے، سویڈن کے نیشنلز ہوتے ہیں جو یو این کے اندر فورسز میں ہوتے ہیں، یہ تو اگر مارے جاتے تو بہت سیریس مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا. تو اس کا ہے بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو لینا چاہیے، بلکہ سیکیورٹی کاؤنسل کو لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایشو ڈسپیوٹڈ ہے یہ کیا کیا ہے انہوں نے. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی جھنڈا لگا ہوا تھا، نظر آ رہا تھا ان کو، وہ دوربینوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بارڈر کے اکراس. اگر انہوں نے حملہ یہ کیا ہے جو ہم کہتے ہیں، تو یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انڈیا کو جسے کہتے ہیں شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب یور ٹیک آن دس. آبزرور گروپ جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی، لیکن اگر اس کو اس قسم کے پریشر میں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ پوائنٹ ویل ٹیکن ایمبیسڈر صاحب. بریگیڈیئر صاحب یور ٹیک آن دس. دیکھیں، ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ بڑا وائٹ کلر کی گاڑی ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن لکھا ہوتا ہے، تو یہ جان کے، کیونکہ جب یہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے ان کو پوری اجازت ہے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کو کہ وہ آزاد کشمیر میں جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں اور جا کے فیکٹ فائنڈنگ کریں. جب ایسے حالات ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ چیک کر سکے. ان کو ہراسمنٹ کی گئی ہے، ان کو یہ جانے سے روکا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ہراس کیا گیا تاکہ آئندہ سے نہ جا سکیں. میرے خیال میں انڈین ڈیزائن آر ویری ڈینجرس. فارن منسٹر نے دبئی میں بڑا کلیئر کیا، انڈیا از اپ فار سم اینی فلیگ آپریشن، اور اس کے لیے وہ پوری تیاری میں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور ہماری سائٹ پر بھی بارڈر پہ جا کے فیکٹ فائنڈنگ کر سکیں. اس لیے انہوں نے ان کو ڈرایا تاکہ یہ آئندہ نہ جا سکیں. اٹ ول ٹیک مور ٹائم. ناؤ اٹ ول بی آل پاکستان آرمی اینڈ انڈین آرمی جو وہاں پر میٹر کریں گی، یو این آبزرور نہیں جا سکیں گے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ہمیں ہمارے فارن منسٹر کو پتہ ہے، ہماری آرمی کو پتہ ہے. آرمی 24 الرٹ. آئی ایس اے نے انفارمیشن دی ہے کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ، یا پٹھان کوٹ یا اوڑی یا پلوامہ جیسے انسیڈنٹ کرنے والے ہیں. دے وانٹ پاکستان ٹو اوور ریئیکٹ اینڈ دین یہ خدا نہ خاصے اس خطے میں حالات خراب ہو جائیں. کیونکہ انڈیا میں انویسٹ ہو گیا، انٹرنل پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ اپنے عوام کو ٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ حالات وجہ سے وہ چاہتے ہیں کرنے کے. بالکل. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. افغانستان کے امن کا جو عمل ہے، پاکستان کا بھرپور کلیدی کردار ہے، اور کوشش ہے کہ جلد از جلد وہاں پر امن قائم ہو، اور دونوں جتنے بھی وہاں پر حلقے ہیں، جو گروپس ہیں، وہ آپس میں کوئی نہ کوئی فارمولے پر اگری کر جائیں. لیکن دوسری جانب جو آج کا جو یہ خطرناک اور بہت ہی سنگین واقعہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی گاڑی پر، ان کے اہلکاروں پر حملہ، اقوام متحدہ پر حملہ ہی جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اور اب اگر اقوام متحدہ بھارت کے خلاف کسی قسم کے ایکشن سے گریز کرے گی تو نہ صرف یہ کمزوری سمجھا جائے گا، بلکہ آئندہ بھی نہ صرف اس ریجن میں بلکہ کہیں پر بھی یہ شے ملے گی ان اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ اقوام متحدہ کو بڑے آسانی سے یا ان کے اہلکاروں کو نشانہ بنا دیں. سو دس از دا ہائی ٹائم، جیسے میرے معزز مہمانوں نے بھی بات کی، کہ فوری طور پر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آنا چاہیے. فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں، دیکھیں، بھارتی حکومت سے احتجاج کریں، سینکشنز لگائیں، اور ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پہ وہ ممالک جو اقوام متحدہ میں بڑا یہ کردار رکھتے ہیں، آواز رکھتے ہیں، یا ان کے آبزرورز جو ہیں دنیا بھر میں جاتے ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے کہ یہ بھارت جس طریقے سے ڈھٹائی پہ اس وقت اترا ہے، اس کو اس ڈھٹائی سے اتاریں نیچے، اور خاص طور پہ جو کشمیر کے مسئلے پر پیش رفت ہو رہی ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں، تاکہ وہاں پر اپنے جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو حق خود ارادیت ملے، اور ان کا ثواب دیدی اختیار ہو کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی جس طریقے سے وہ رہنا چاہیں وہ رہ سکیں. بھارت پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.